नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सिस्टर, वी हमने अभी तक वो नहीं किया है सूरह बकरा। हमने जुज़ आम्मा से स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह सूरह बकरा हम लोग इसके बाद वंस वी कंप्लीट जुज़ आम्मा, फिर इंशाल्लाह हम लोग जुज़े ये पहले जुज़ से शुरू करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड हैं यूट्यूब पर। आप जितने भी ये 5 दिन की क्लासेस हैं उसकी आप रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब में आपको मिल सकती है। ग्रेट, जज़ाकल्लाह खैरन। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको क्लास के 5वें क्लास के आने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। ये भी अल्लाह का ख़ास करम है हम सब के ऊपर। देखिए, कोरोना वायरस ने हमें जो सिखाया है वो ये कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। अभी हाल ही में ही हमारी एक जानने वाली हैं, उनके चंद महीनों का बेटा है और वो फौत हो गया। तो मौत जो है वो वक्त, हालात, उम्र देखकर नहीं आती है। जिसका वक्त पूरा हो गया उसका वक्त पूरा हो गया। तो इस वजह से हर रोज़ हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ऐसी ज़िंदगी से नवाजा है कि जिसमें हम अल्लाह का दीन सीख रहे हैं, अल्लाह के दीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात है। तो आप सबको भी बहुत मुबारक कि अल्लाह ताला ने हम सबको बल्कि तौफीक अता फरमाई है। पिछली सूरतें हमने जो की थी वो सारी की सारी मक्की सूरतें थीं। कल हमने सूरह अबसा जो है उसको ख़त्म किया था और वहाँ पर एक सवाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछ रहे थे कि तुम बताओ कि तुम्हें पता है कि तुम किधर जा रहे हो। और मैंने आप सबसे कहा था कि आप इस सवाल के ऊपर गौर करें, तफक्कुर करें, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है ज़िंदगी का। और ये अल्लाह ताला एक सवाल पूछ रहा है, ये नहीं डायरेक्टली किसी से, लेकिन एक रिटोरिकल क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, वो रिटोरिकल क्वेश्चन के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछ रहा है कि बताओ अब तुम्हें पता हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हमें वाज़े तौर पर बता दिया है और दिखा दिया है, ठीक है? अल्लाह ताला ने हमें वाज़े तौर पे बता भी दिया और दिखा भी दिया है कि क़यामत जो है वो उसके असरात कैसे होंगे, क़यामत से पहले क्या होगा, क़यामत के दिन क्या होगा, इंसान का क्या आलम होगा, दुनिया का क्या आलम होगा। हर चीज़ वाज़े तौर पे पिछली सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान की जो मुशरिकीन ने कुरैश थे, मुशरिकीन मक्का थे, उनके भी सवालों के जवाब देते हुए कि जी हड्डियाँ आपकी जब सड़ गल जाएँगी, क्या हम जब भी उठाए जाएँगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे सवालों के जवाब देने के बाद अब सूरह इंफ़ितार में शुरू किया है। यहाँ पर फिर से आप देखिए कि एक तो ये मक्की सूरा है, इसकी 19 आयतें हैं। ये मक्की सूरा है और इसकी 19 आयतें हैं। और यहाँ पर भी जो मैंने आपको बताया था कि जो मक्की सूरतों का जो थीम है, वो थीम बेसिकली यही है क़यामत के हवाले से, आखिरत के हवाले से, जन्नत जहन्नम के हवाले से। तो मक्की सूरतों का जो थीम है वो बेसिकली हियर आफ्टर एंड द रिज़रेक्शन के ऊपर ही है। और यहाँ पर दूसरी बात है कि मैंने आपको जैसे बताया था पिछली क्लासेस में कि मक्की सूरतें जो हैं वो एक फ्लो, एक रिदम से जाती हैं। सवाल जवाब होता है या यानी कि कपलेट्स में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई जोड़ा होता है। तो मक्की सूरतों की एक रिदम है। उसकी वजह भी मैंने पिछली क्लासेस में आप सबको बताई थी, क्योंकि मक्की सूरतें जो थीं वो कुफ़ार कुरैश के लिए बताई गई थी जब नाज़िल होती थी। क्योंकि उस ज़माने में
جیسے میں اور آپ ابھی کتاب کھول کے یا لیپ ٹاپ کھول کے یا آئی پیڈ کھول کے بیٹھ کر ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پرانے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا. پرانے زمانے میں سنتے تھے. تو پرانے زمانے میں جیسے میں اور آپ پڑھتے ہیں ویسے ہی نہیں پڑھتے تھے. وہ باقاعدہ سارے الفاظ اس طریقے سے آتے تھے. وہ لوگ پوئٹری کے، شعر و شاعری کے ماسٹرز تھے، زبان کے، الفاظ کے، لینگویج کے ماسٹرز تھے. تو جب یہ قرآن کو سنتے تھے، جس ردم میں قرآن آتا تھا، تو اس بات کے اوپر ان کو یقین آتا تھا دل میں کہ واقعی میں یہ کتاب جو ہے کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم ان ساری باریکیوں میں جائیں گے تو بہت زیادہ وقت لگے گا اور ہمارے پاس بہت مختصر سا وقت ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں صرف ترجمہ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، اور جدھر جدھر تفسیر کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو تفسیر بھی بیان کر دوں گی. لیکن اس قرآن میں ڈیپتھ میں جانے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، عرصہ چاہیے، جو فی الوقت ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں. یہ والی صورتیں بھی اذا سے شروع ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اذا کا جو مطلب ہے جب، مثلا کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ جب میں آپ کے گھر میں آؤں گی تو میں ایک ایکسٹرا ڈش لے کر آؤں گی، یا جب آپ میرے گھر پہ آئیں گی تو آپ اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر آنا. تو یہاں پر دیکھیں بات ہو رہی ہے ایک ایکچوئل واقعے کی، انسیڈنٹ کی، جو ہوئی نہیں ہے، لیکن اس پہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ یہ ہوگا. کب ہوگا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جب یا اگر یہ واقعہ ہوا تو ایسا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، نہیں. ادھر اگر مگر کی بات نہیں ہے، ادھر واضح طور پر بات ہے جب یہ ہوگا تو تب یہ ایسا ہوگا. اس لیے یہ جو اذا ہے، یہ اذا جب کے لیے آتا ہے کہ ایک بات کی کنفرمیشن کے لیے کہ ایک چیز ہوگی. اور جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آسمان پھٹے گا، پہاڑ اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری جان، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، تو یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ تکویر میں یہ سوال سے چھوڑا تھا کہ اب بتاؤ کہ تم کدھر جا رہے ہو، آیت نمبر 26 میں. تو یہ والا جو سورہ ہے، سورہ انفطار، اس میں اللہ رب العزت نے جواب دے دیا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 1 سے، جب سب آسمانی گرے پھٹ جائیں گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنی بھی آسمان میں جو چیزیں ہوں گی. اچھا، ایک اور چیز جو پچھلی سورہ تھی، سورہ تکویر، سورہ تکویر میں اللہ رب العزت نے سورج کے بارے میں بات کی، ستارے ٹوٹ جانے کے بارے میں بات کی. تو اگر آپ نوٹس کریں پھر جب کیا کہتے ہیں چھوٹی بچی کے، نومولود بچی کو زندہ دفنانے والی بات کری، تو یہ جو ساری باتیں تھیں وہ ایک لائٹ، روشنی اور ڈارکنیس کی تھیم آ رہی تھی اس میں. ٹھیک ہے، ایک لائٹ کی تھیم تھی کہ آسمان اور زمین یہ سب پھٹ جائیں گے، تارے گر جائیں گے، اندھیرا اندھیرا چھا جائے گا، پھر بچی جو ہے نومولود اس کو ناحق دفنایا گیا، اسے سوال. تو یہ جو تھیم تھا نا اس کا، جو اس کا پورا پورا آپ کو ایک امیج دے رہا تھا، وہ لائٹ اینڈ ڈارک کا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس سورہ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے اللہ رب العزت پھٹ جانے کی بات کر رہے ہیں، چیڑنے کی بات کر رہے ہیں، ہلا دینے والی باتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ یہاں پہ تھیم پورا کا پورا چینج ہو گیا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کی سمجھ نہیں آتی ہے قرآن کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دو صورتوں کے بارے میں سیم ہی باتوں کا ذکر ہے. مثلا آسمان کے حوالے سے کہ آسمان کی جو آسمان ہے وہ پھٹ جائے گا. پچھلی صورت میں آیا تھا کہ آسمان پھٹ کے دروازے ہوں گے. اس سے بعد والی صورت میں آیا تھا کہ آسمان ایسے چیڑ دیا جائے گا جیسے اندر خون ہی خون ہوگا.
پھر یہاں پہ آتا ہے اور جب سیارے بکھر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جب سمندر اور دریا. تو یہ جو ساری ورسز ہیں یہ سملر لگ رہی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت دو صورتوں میں بار بار ایک ہی بات کو بیان کیوں فرما رہے ہیں؟ اب یاد رکھیے کہ یہ ایک نارمل کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کبھی بھی بے مقصد نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ با مقصد ہوتا ہے، اس کا ہمیشہ ایک معنی ہوتا ہے. اب یہاں پر لوگوں کو جو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار کے بیچ میں تقریباً 80 ٹو 82 سوراز آئی تھیں. 82 سوراز جو تھی وہ نازل ہوئی تھی. اب یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے وہ 23 سال میں ہلکے 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 نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پچھلے سال کیا کیا تھا اس ٹائم پر؟ آپ پچھلے سال کیا، شاید آپ کل کی بات بھی نہیں بتا سکیں. جس طریقے سے ہمارے ذہن اور دماغ ہیں بالکل بیکار ہے، کیونکہ ہم لوگ ٹی وی دیکھ کر، ہر ویڈیوز دیکھ کر، پکچرز دیکھ دیکھ کر ہم نے اپنے دماغ کو بالکل ڈل اینڈ ڈم کر دیا ہے. تو ہمارے پاس وہ ریٹینشن پاور نہیں ہے جو پرانے زمانے کے لوگوں میں تھا. تو وہی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت کیونکہ قرآن جو ہے وہ جیسے جیسے نازل ہوئے، جیسے جیسے اس کی ضرورت پیش آئی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یہ جو چیزیں واپس ڈسکس کی گئی ہیں یہ لگ رہی ہیں سملر، لیکن یاد رکھیے کہ ان دونوں صورتوں کے بیچ 82 سوراز نازل ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ سورہ جو ہے یہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. اب ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن سمان فطرت. اب فطر کا جو مطلب ہے فطرہ، فطرہ کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو چیر دینا، بالکل کھول دینا. ٹھیک ہے. اور لمبی طرح سے چیر دینا کہ تاکہ کوئی چیز باہر نکلے. یہ فطرہ سے ہی افطار اور عید الفطر بھی آیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت سے آپ کو افطار جو ہے ختم کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے چیر کے. ویسی ہی بریکفسٹ کو بھی عربی میں فطور کہتے ہیں، کیونکہ فطور کا مطلب ہے کہ آپ پوری رات آپ کچھ نہیں کھا رہے ہیں تو پھر صبح میں اٹھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اس موشن کو یا اس ایکشن کو بالکل چیر کے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ فطرہ جو ہے یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سارا کا سارا جو آسمان ہے وہ چیر دیا جائے گا. اور یہ اس لیے اس آیت سے شروع ہوئی ہے کہ عربوں کے ذہن میں ایک خوف اور ڈر پیدا کرنے کے لیے. اب دیکھیں میں اور آپ کتنا ٹائم باہر بیٹھ کے گزارتے ہیں، ہم آسمان کو دیکھیں، تارے گنیں اور اس کی خوبصورتی بیان کریں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور اگر ٹائم بھی ہے تو ہمارے پاس وہ کھلی جگہ اور ماحول نہیں ہے جو اس زمانے کے 1400 سال پہلے کے یہ عربوں کے پاس ہوتا تھا. عرب جو تھے اس زمانے میں آسمان کو دیکھ کر آسمان کی خوبصورتی کے اوپر پوئٹری لکھتے تھے، اس کی شان بتاتے تھے، اس کی خوبصورتی بتاتے تھے، سٹوریز بتاتے تھے، سٹوریز لکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اگر عربوں کو یہ کہا جائے کہ وہی آسمان جو آپ کو اتنا خوبصورت اور پسند ہے وہ پورا کا پورا چیر دیا جائے گا، کیونکہ اس کو اللہ سے خوف آئے گا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ اور جب سیارے بکھر جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر الفاظ جو استعمال کیا ہے کواکبو. ٹھیک ہے. کواکبو، یہاں پہ تاروں کا ذکر کیا گیا ہے. اب پچھلی سورہ میں جن تاروں کا ذکر کیا گیا تھا وہ تھے نجم. نجم جو ہیں یہ ستارے، نجم ستارے وہ ہوتے ہیں جو شائن کرتے ہیں، جیسے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. دیکھیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، یہ جو نجم والے ستارے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ چمکتے ہیں، بہت تیزی سے چمکتے ہیں اور وہ برائٹ چمکتے ہیں، وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ پچھلی سورہ جو تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تھیم تھی اندھیرا اور روشنی، اس لیے ادھر الفاظ جو استعمال کیا گیا تھا وہ نجم کا تھا. ٹھیک ہے. ادھر الفاظ استعمال کیا ہے کوکب کا. کوکب کا مطلب ہوتا ہے وہ ستارے یا وہ پلانٹری باڈیز جو فکسڈ ہوں
اور بہت برائٹ ہوں اور وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہوں. اور پرانے زمانے میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ کمپس نہیں تھا تو لوگ جو تھے وہ سٹار گیزنگ اور سٹارز کے اوپر وہ ٹریولنگ کرتے تھے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ وینس جو ہے وہ ایوننگ سٹار کہلاتا ہے اور اس کو لوگ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نارتھ کی طرف جا رہے ہیں یا ساؤتھ کی طرف یا ایسٹ کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے عربوں کے دل میں خوف پیدا کیا کہ جس آسمان کو تم دیکھتے ہو اور اس کے اوپر شعر و شاعری لکھتے ہو وہ آسمان چیر دے گا اپنے آپ کو میرے خوف سے ڈر سے اس دن. ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت کواکبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کوکب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن تاروں کے اوپر تمہاری نظر تھی آنے جانے کے لیے. ٹھیک ہے. تمہاری نظر تھی آنے جانے کے لیے وہ تارے بھی جو ہیں وہ ٹوٹ کے گر جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ بھی ٹوٹ کر جو ہیں یہ گر جائیں گے. اور یہ بہت ہی اہم بات تھی عربوں کے لیے اس زمانے میں. پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے. اب پچھلی آیت میں پچھلی سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ کیسے سمندر جو ہیں وہ ابل جائیں گے اور وہ یعنی کہ جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ لائٹ اینڈ ڈے والی تھیم میں یہ بات آ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب دریا اور سمندر گرمی سے ابل کر گر جائیں گے باہر. اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو تھیم ہے وہ ہلنا ہے, کوئی چیز کو ہلا دینا ہے, کوئی چیز کو گرا دینا ہے, کوئی چیز کے ابل جانے کو ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے یہاں پہ فجیرت کا ورڈ جو ہے فجرہ کا مطلب ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا. اور یہ جو ہے اس لیے فجر پریئرز جو ہوتی ہے وہ اس لیے کہلاتی ہے کیونکہ وہ اندھیرے کو چیر کر انسان کو روشنی کی طرف لے آتی ہے. اور فاجر بھی اسی ورڈ سے نکلا ہے کیونکہ فاجر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے سارے حقوق کو پامال کر دیتا ہے, سارے حقوق کے نظر انداز کر کے ان کا کیا کہتے ہیں کوئی تحفظ نہیں رکھتا ہے اور ان سے باہر آ جاتا ہے. اس لیے اس شخص کو فاجر کہتے ہیں. تو ادھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو سارے سمندر جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے, اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے, اور سارے سمندر سارے دریا دنیا کے سب ایک جگہ پر آ جائیں گے. یعنی کہ ان کے اندر پانی نہیں رہے گا, وہ جلتی ہوئی آگ ہوگی. اور یہ دکھا رہا ہے اللہ رب العزت جہنم کا ایک نظارہ. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی, یعنی کہ قبریں جو ہیں وہ بھی الٹ دی جائیں گی. اب دیکھیں قبر کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا جو مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے, قبر کو دیکھ کر انسان کو عبرت کا مقام یاد آتا ہے, قبر کو دیکھ کر انسان کو خیال آتا ہے زندگی موت کا. تو قبر ایک بہت ہی ہمارے لیے آپ سمجھیں ایک بہت ہی اہم جگہ ہے جہاں پر ہم اس کو نہ گندا کرنے کا سوچ سکتے ہیں, نہ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں, نہ اس کے اوپر چلتے ہیں. ہمارے اندر ایک خوف پیدا کرتی ہے قبر. لیکن اللہ رب العزت ادھر فرما رہے ہیں کہ اس دن وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثِرَتْ. ٹھیک ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ یعنی کہ ساری کی ساری قبروں کو الٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سارے قبر والے جو ہیں قیامت کے روز نکل کر باہر آ جائیں گی. اور جیسے پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ قبروں سے جسم نکل آئیں گے اور روح اور جسم جو ہیں وہ آپس میں مل جائیں گے. پھر آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا اعمال اس نے آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ آیا تھا وہ. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑی بات ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیے نا کہ انسان اگر سوچے مثلا کہ جیسے اب ہم دورہ قرآن کا ایک سیشن کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ بچیاں جو ہیں وہ اس ٹائم کو دوسری چیز میں انوالو کر رہی ہیں, مثلا فیملی ٹائم میں اپنا ڈال رہی ہیں یا افطاری کے بعد دعوتیں کر رہی ہیں. تو دیکھیں ان کے پاس یہ وقت نہیں ہے کیونکہ دعوتوں سے ان کو فیض نہیں ملے گا. وہ فیض جو آپ کو اللہ کی کتاب پڑھ کر اس کو سمجھ کر, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دعوتیں نہ کریں, لیکن میں ایک بات سے اعتراض یہ کرتی ہوں جو میں آج آپ سب کو بتاتی ہوں کہ یہ خواتین کی ایک بہت بری عادت ہے کہ رمضان میں نئی نئی ڈشز ٹرائی کرنا, رمضان میں نیا نیا کھانا بنانا, رمضان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دینا.
ٹھیک ہے. اب ہمارے گھر میں بھی رواج ہے میرے میکے میں کہ جو پہلی دعوت ہے، پہلا روزہ ہے، پہلے روزے کی افطاری سب ہمارے گھر میں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ آئے روز دعوتیں ہو رہی ہیں. انسان جو ہے، عورتیں جو ہیں وہ 24 گھنٹے یوٹیوب پہ لگی رہتی ہیں، نئی نئی ریسیپیز آ رہی ہیں. آپ لوگ سب یہ بات سمجھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا گیا ہے کس مقصد کے لیے؟ اپنی مغفرت کی طلب کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے. اور ہم اسے کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں؟ جو نئی نئی ڈشز ہیں، مجھے ایک بات بتائیے کہ کسی نے منع کیا ہے کہ باقی جو 11 مہینے ہیں سال کے، اس میں آپ کوئی نئی ڈشز ٹرائی نہ کریں یا اس میں آپ کھانا پکوان نہ کریں، دعوتیں نہ کریں؟ رمضان کے دنوں میں ہی کیوں؟ کیونکہ یہ سوسائٹی اور یہ کلچر بن چکا ہے ہمارے یہاں، اور سوسائٹی اور کلچر اکثر دین کے خلاف جاتا ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں، انسان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ علمت نفس ما قدمت و اخرت. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہاں پر آیت ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. اب یہاں پہ جب بتاتے ہیں قدمت، قدمت کا کیا مطلب ہے؟ قدمت کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ نے آگے بھیج دی ہے، جو آپ نے آگے بھیج دی ہے. مثلا کسی کو مارا ہے، چوری کری ہے، زنا کرا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، فرض نہیں پڑھے ہیں، فجر میں نہیں اٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اخرت کا جو مطلب ہے، یعنی کہ جو آپ اپرچونٹیز پیچھے چھوڑ گئے ہیں. مثلا آپ کے پاس کچھ پیسے زیادہ تھے ایک مہینے، انسٹیڈ آف لائک صدقہ یا خیرات کرنے کے لیے، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، کسی دین کے کام پہ لگانے کے لیے، آپ نے وہ پیسہ جو ہے جا کے اپنی دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھا لیا، which is absolutely fine. لیکن دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ایک سفر ہے. وی آر آن اے جرنی. ہم لوگ اپنی مقام تک ابھی تک پہنچے نہیں. سو جرنی پہ بندہ زیادہ خرچ نہیں کرتا ہے، بندہ زیادہ سیف کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مقدمات، جو آگے بھیج دیا، وہ اخرت، جو پیچھے رہ گیا. پیچھے تو ہم جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ جب میں آیت پڑھتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. مجھے رونا آتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کیسا سوال کر رہا ہے. اور سوال ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ٹھیک ہے. بتا مجھے میرے بندے، ٹھیک ہے، کہ تمہیں ایسی کون سی چیز چھوڑ رہی ہے، یا تمہیں ایسی کون سی چیز روک رہی ہے میری ہدایت پر چلنے کے لیے؟ تمہیں کس نے ایسی کوئی بات یا پروف کر دیا؟ کس نے تمہیں ایسا پیار دے دیا؟ کس نے تم پر کیا نواز دیا؟ کس نے تم سے کیا بولا ہے کہ جس وجہ سے تم بھول گئے ہو کہ میں تمہارا رب کریم ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں انسان اور جنات کو اس دنیا میں پیدا ہی کیا ہے اس وجہ سے میری عبادت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ وہی بات کو بھول کر ہم دوسری چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. پیسوں کی عبادت میں، رشتوں کی عبادت میں، ترقی کی عبادت میں، بڑے گھر کی عبادت میں، جادو ٹونے کی عبادت میں، بیٹوں کی چاہت کی عبادت میں. ٹھیک ہے. ہم سارے چیزیں جو عبادت ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کو اس کی ورشپ کر رہے ہیں. ورشپ کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر زیادہ دھیان دے رہے ہیں اور اس کو اہم مان رہے ہیں اپنی زندگی میں. انفیکٹ سو امپورٹنٹ کہ آپ کے لیے باقی ہر چیز جو ہے بے معنی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسی کون سی چیز ملی ہے اس دنیا میں جو تمہیں مجھ سے علیحدہ کر رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا الفاظ استعمال کیا، یا ایھا الانسان، نہ مسلمان، یا ایھا المؤمن، یا ایھا المسلمون، یا ایھا العباد.
यहाँ पे कोई ऐसे अल्फाज नहीं है, यहाँ पे अल्फाज है या अय्युहल इंसानू। इसका क्या मतलब कि अल्लाह ताला सबसे मुखातिब होते हुए, काफिरों से भी, मुनकरों से भी, मुनाफिकों से भी, एथिस्ट से भी, मुसलमानों से भी, धोखेबाजों से भी, हर बंदे से अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि बता ऐसी कौन सी चीज तुझे रोक रही है कि तुझे अपने रब्ब करीम की मोहब्बत से तुझे धोखा हुआ है या तू उसके पास नहीं गया है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं आयत नंबर 7 में, जिसने रहम मादर के अंदर एक नुत्फे में से तुझे पैदा किया, फिर उसने तुझे आज़ा साजी के लिए इब्तिदाअन दुरुस्त और सीधा किया, फिर वो तेरी सख्त साखत में मुतनासिब तब्दीली लाया। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने, ये सोचो कि तुम्हें कौन सी जगह से पैदा किया है। ठीक है, तुम्हें किस चीज से पैदा किया, कहाँ से तुम निकले हो। ठीक है, और उसके बाद तुम ये देखो कि हमने तुम्हें कैसे सीधा किया। जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल यानी कि वो गोल सा होता है और वो थोड़ा सा उसकी ना टर्न्ड होती है उसकी बॉडी, जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेटन नहीं होती है रिब केज। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तुम कितने कमजोर से थे, टेढ़े थे, सही बने हुए नहीं थे। मैंने सिर्फ तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हें यानी कि तस्वीर नहीं बनाई, लेकिन मैंने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया, लंबा किया, सीधा किया, और फिर मैं तुम्हारे लिए फर्क लाता गया। जैसे बंदा एक उम्र का होता है, बॉडी में उसके मुनासिब चेंजेस होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज का हमारे लिए ख्याल रखा। ठीक है, तो उसके बावजूद हम अल्लाह के नहीं है। आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जिस सूरत में भी चाहा उसने तुझे तरकीब दे दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसी भी सूरत है हमने तुम्हें इसमें तरकीब कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे तरकीब का जो वर्ड है, माशा रकबका, ठीक है, यहाँ पे रकबा जो है वो तरकीब के वर्ड से निकलता है। तरकीब का लुगवी मायना जो है वो इसका ये मतलब है कि कोई चीज को एक चीज के ऊपर डाल देना। मसलन राकिब, राकिब जिसको कहते हैं वो राइडर है ऊंट का या घोड़े का, जो ऊंट या घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें तरकीब किया, तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया। अब आप देखें कि आप दिन में जितने भी लोगों से मिलते हैं, आप मुझे बताइए कि सबकी शक्लें सेम है? बल्कि यहाँ तक के जो ट्विन्स भी होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ऐसा फर्क पैदा करता है जिससे बंदे को समझ आ जाए कि कौन कौन है। तो मेरे मालिक ने इतनी रहमत करी है, इतना हमारा ख्याल रखा है, इतना हमें दिया है, उसके बावजूद मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज रोक रही है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है यहाँ पे, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, बता मुझे कौन सी चीज मुझसे दूर कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत तो ये है और तुम इसके बरक्स रोजे जजा को झुटलाते हो। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब कुछ हकीकत है, लेकिन तुम उसके बावजूद रोजे जजा, अब रोजे जजा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिल दीन। ठीक है, यानी कि तुम जो हो यौम दीन को, कयामत के दिन को तुम उसको थुक झुटलाते हो, उसको नफा करते हो, आपस में उसका मजाक उड़ाते हो। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हालांकि तुम पर निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं। अब अल्लाह ताला ने देखें आपको सारी बातें बता दी कि आसमान छीन दिया जाएगा, फिर अल्लाह ने इंसान को अपनी औकात बयान करी कि तुम कहाँ से पैदा हो, अल्लाह अपनी शान बयान फरमा रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फिर से कयामत का जिक्र करते हुए फरमाता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे आस पास जो हैं वो फरिश्ते बैठे हुए, और वो फरिश्ते कौन हैं? वो किरामन कातिबीन है, वो ऐसे मुअज़्ज़ज़ हैं और तुम्हारे अमाल नामे लिखने वाले हैं। यानी कि नामाल आमा भी जो है आपका वो ऐसा है नामे अमाल आपका कि नामे अमाल आपका छोटी सी छोटी चीज आपका लिख रहा है। आपने इस टाइम पे बैठकर क्या खाया, क्या पिया, कैसे खाया, सुन्नत के तरीके पे खाया, सुन्नत के तरीके से बैठे, या खाने के टाइम पर आपने कोई गलत काम करी है, कोई गलत हरकत करी है, क्या आपने उल्टे हाथ से खा लिया है, क्या आपने खाना नीचे गिराया है, आपने शैतान के लिए छोड़ दिया है। बहुत सी चीजें इंसान करता है पूरे दिन में। तो जो किरामन कातिबीन है वो हर चीज
24/7 365 डेज ईयर नॉन स्टॉप आपकी पैदाइश से लेकर अभी तक वो सारे लिख रहे हैं। पिछली सूरा में जैसे हमने देखा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि ये सहूफ़ों की तारीफ करी थी, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सारे फरिश्तों की तारीफ करी थी जो ये लिखते हैं और वो कितने मुअज़्ज़ज़ हैं और उनके वो बिल्कुल हर गुनाह से, हर गलती से, हर कमी से पाक हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वो इन तमाम कामों को जानते हैं जो तुम करते हो, जैसे मैंने आप सबको ही बताया। बेशक नेकोकार जन्नत नेमत में होंगे। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में मिलाए, हम यहाँ इस दुनिया में दीन और अल्लाह और उसके रसूल के खातिर में रहे। अल्लाह ताला हमारा ये रिश्ता जो है जन्नत में भी इससे भी बेहतर तरीके से कायम दायम रखे। आमीन सुम आमीन। ठीक है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं और बेशक बदकार दोज़खी सोजान में होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले बुरों का जिक्र नहीं किया, बुरों का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिक्र किया अपने प्यारों का, क्योंकि जब आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं या किसी को डराना भी चाहते हैं तो पहले आप पॉजिटिव बात कहते हैं कि देखो इस बंदे ने ये किया, अब तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पर आपको बताते हैं कि तुम लोगों को हमने जन्नत का कन्फर्मेशन दे दी है, तो तुम्हें इस चीज की अब कोई फिक्र नहीं है कि तुम जन्नती हो। ठीक है। फिर आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं कि जो दोज़खी होंगे वो सुजान में होंगे। यहाँ पर जो सुजान का जो वर्ड है यहाँ पे इसका क्या मतलब है? फुज्जार। ठीक है, फुज्जार जैसे मैंने आपको कहा था कि वो गुनहगार ऐसे लोग जो हक से तजावुज कर जाते हैं और उनको कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह माफ करे, मैंने ऐसी एक बच्ची यूएस में मुझे मिली थी, वो थोड़ी सी एक्सट्रीम थी और वहाबी भी थी। तो उसने आके नाउजुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से, शान की गुस्ताखी में कुछ अल्फाज बयान करें कि वो नाउजुबिल्लाह मर चुके हैं, या उनको, तो मैंने उसको कई दफ़ा कहा कि जब आपको कुछ सारी इल्म नहीं मालूम है बेहतर है डोंट टॉक अबाउट इट। लेकिन उसके बावजूद वो बात करती रही। तो मुझे यही ख्याल आता है कि जब आप गुनाह में फंस जाते हैं, जब आप गुनहगार हो जाते हैं, जब आप दोज़खियों के नाम में आपका नाम शुमार हो जाता है, तो फिर आपका कोई ठिकाना नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको कोई बंदा अगर समझाएगा भी, उसके बावजूद आप समझेंगे भी नहीं। वो इसमें क़यामत के रोज़ दाखिल होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जो जहन्नमी होंगे वो क़यामत में जहन्नम की आग के अंदर दाखिल होंगे और वो इस दोज़ख से कभी भी गायब ना हो सकेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो अल्लाह ताला जो है वो बहुत सख्त नाराज होके फरमाते हैं कि यहाँ से तुम निकल नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं निकल पाओगे, कभी भी निकल नहीं पाओगे, कोई मौका ही नहीं है कि तुम निकल पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर वमा जो वर्ड है वो निगेशन के लिए आता है, और अगर सवाल के यानी कि जुमले के पहले आए, मसलन जैसे इधर आया वमा, नीचे आया वमा अदरा का, तो जब माँ आता है इसका मतलब है कि ये इस नफी को मजबूत कर रहा है, किसी निगेशन को मजबूत कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि आप ये देखिए ना कि कभी अगर आपके साथ कोई, अगर आपको कोई डरावनी चीज या आपको कोई बुरी चीज नजर आ जाए तो आप अपना मुंह फेर लेते हैं या आप डर जाते हैं। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कयामत के दिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आप बुरी चीजें देखेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे, क्योंकि यही आपकी सजा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं और आपने क्या समझा कि रोज़े जज़ा क्या है? अब इधर रोज़े जज़ा किधर किसके हवाले से बात की जाती है? वो भी कयामत के दिन, यौमुल क़ियामा, जिस दिन आपको आपकी जज़ा मिलेगी, नामे अमाल मिलेगा। अगर आप नेकों में से हैं तो राइट हैंड में मिलेगा है, बदकारों में से, फहाशों में से हैं, बुरों में से हैं तो लेफ्ट हैंड मिलेगा। अल्लाह ताला हमारा नामे अमाल हमारे राइट हैंड में अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फिर आपने क्या जाना कि रोज़े जज़ा क्या है? ठीक है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे 2 दफ़ा ये बताया है। एक तो माँ से जब शुरू किया है, फिर सुम्मा से शुरू किया है कि फिर से बताओ। सुम्मा का मतलब होता है फिर। ठीक है। और ये भी फिर से एक रिटोरिकल क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बार-बार कि देखो मैंने तुम्हें कितनी आयतें बयान की हैं।
کتنی میں نے تمہیں راستے دکھائے، لیکن تم اس کے باوجود بھی نہیں سدھرو، تو پھر مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ روز جزا کیا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں اپنی آیتیں بیان کری ہیں، تمہیں اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، تم آس پاس دیکھ سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہو تم میری ہدایت سے منکر ہو اور تم نے منہ پھیر لیا ہے۔ آخر میں سورہ یہ ورس نمبر 19، یہ وہ دن ہے جب کوئی شخص کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا، اور حکم فرمائے اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ قیامت کے حوالے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس دن جو ہے کسی کی بھی نہیں چلے گی۔ یہاں پر اب دیکھیں کچھ لوگ اگر یہ پلٹ کر کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا موقع دیا ہے، تو ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طاقت، ان کا پیسہ، ان کا رتبہ ہر چیز سے ان کو نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ روز جزا میں تمہیں سارے کے سارے تمہارے اعمال آگے نظر آئیں گے، یہ نہیں کہ تم پیچھے تم ڈھونڈو اس کو، نہیں 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 نہیں، بالکل پیچھے جانے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے، سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر الحمدللہ ہم لوگ سورہ انفطار کی سورہ ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے سورہ انفطار کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ آمین آمین ثم آمین۔ اب اگلی سورہ ہم جاتے ہیں سورہ مطففین۔ اگر کوئی سوال ہے مجھ سے پلیز کر لیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ ہے سورہ المطففین، اور یہ بھی جو ہے مکی سورہ ہے، لیکن اس مکی سورہ پر کچھ اختلاف ہے علماء کرام کا، وہ انشاءاللہ تعالی آگے چل کر میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ کیا اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو ہے 36 آیتیں ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ کافروں کو اور منکروں کو اور گنہگاروں کو ایڈریس کرتے ہوئے بتا رہے ہیں۔ یہ نوٹ کریں کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت بار 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 قیامت کے بارے میں ذکر کر کے ان کا دل پکا کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ سبق پڑھیں، آپ کہیں ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں کیا کروں؟ میں کہوں گی بس آپ پڑھتے رہیے۔ ارے یار کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میں کیا فالتو میں پڑھتا رہوں؟ نہیں، ابھی تم پڑھو۔ تو پھر بندہ جو ہے وہ کہے گا یار مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی انسان کو کہیں گے کہ یار تم پڑھو، تم اگر اتنی دیر تک پڑھو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا، تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، کل تم سکول جاؤ گے تو تمہیں فیل ہو جاؤ گے، تمہیں باہر ٹیچر کھڑی کر دے گی۔ ٹھیک ہے، تو ادھر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں نے غلطیاں کری یا گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے سے ہی ان کو پہلے بتا رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بتا دیا، اب اللہ رب العزت جو ہے پھر سے واپس لوگوں کے حوالے سے پوچھنے شروع کر دی ہے۔ اب یہاں پر جو اعتراض ہے علماء کرام کا، آپ لوگ کائنڈلی کلاس لیو کر کے پھر سے جوائن کریں۔